سیر اصل گفتگو کی، اور آج کی جو رات ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عاشقاں امام اشاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس سراپا قدس بھی ہے، یعنی آج آپ کا یوم وصال ہے 25 صفر المظفر، آج کی رات جو ہے آپ کا عرس بھی ہے۔ تو ہم نے دونوں نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ احباب گرامی قدر یہ بات سمجھیں، ہم اہل سنت نبی پاک علیہ السلام کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں۔ ہم جہاں نبی پاک کے صحابہ کو مانتے ہیں تو نبی پاک کی اہل بیت کے بھی ہم نوکر ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کے بھی ہم خادم ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کی ہم ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسن ہو یا امام حسین، جہاں ان کی محبتیں ضروری ہیں تو وہاں پر ان کے عقیدے پر جو ہے کاربند ہونا بھی ضروری ہے۔ آج بہت سارے فراٹیے، بہت سارے دجل و فراٹ کرنے والے ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو اہل بیت کا نام لے کر اہل سنت کے لیبل پر کام ایران والوں کا کرتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھیں، اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے خود سید کہا، اور سید ہونے کی بنیادوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے جو ان کو سرداری دی ہے، اس میں یہی ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسن مسلمانوں کے 2 بڑے عظیم گروہوں میں سلو کرائے گا۔ اور حضرت امام حسن مجتبی نے امام حسن کا گروہ اور جو حضرت معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے اس میں سلو کرائی، اور حضرت امام حسن نے، یہ بات قابل غور ہے اور قابل حفظ ہے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے امت کی ڈور ان کے ہاتھوں میں تھما کر فرمایا چچا جی اب یہ آپ کے سپرد ہے، نانا جی کی امت اب آپ کے سپرد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی امت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر کے حضرت امیر معاویہ کی امام حسن نے بیعت کی۔ یہ لفظ صاحب شیعہ سنی سب کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور سند صحیح سے موجود ہیں کہ حضرت امام حسن نے بیعت کی۔ جب امام حسین سے پوچھا گیا، امام علی مقام امام حسین سے پوچھا گیا کہ سرکار آپ کیا کہتے ہیں، تو حضرت امام حسین نے فرمایا لوگو حسن صرف میرا بھائی نہیں ہے بلکہ حسن میرا امام بھی ہے۔ حسن نے بیعت کر لی ہے تو حسین پیچھے کیسے رہ سکتا ہے؟ تو جب امام حسین نے بھی بیعت کر لی، اب دونوں شہزادوں نے حضرت معاویہ کی بیعت کر کے بتا دیا کہ جو امیر معاویہ کا باغی ہے ان کا ان دونوں شہزادوں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، جو ان دونوں شہزادوں کا ہے وہ حضرت معاویہ کا گستاخ ہو سکتا نہیں ہے۔ موٹی سی بات سمجھیں، وہ کہتے ہیں جی فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، حضرت معاویہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، شرطیں پوری نہیں کی۔ بابا جی یہ بات اپنے پلے باندھ لو، ساری گفتگو کا خلاصہ سمجھ لو۔ حضرت امام حسن نے ان کو حکومت دی، ان کی بیعت کر لی، حکومت ان کے سپرد کر دی، اور امام حسن کے حکومت سپرد کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ کا دور حکومت ہے 20 سال۔ کتنا بلا ذرا بولو کتنا سال ہے، کتنی دیر ہے؟ 20 سال، جس میں تقریباً 10 سال حضرت امام حسن جلوہ فرما رہے، 20 سال امام حسین جلوہ فرما رہے، اور دونوں شہزادوں نے حضرت امیر معاویہ سے بغاوت نہیں کی، اور یہ یقینی اور پکی ٹھکی بات ہے۔ اور میں ایک اور بھی اشارہ کر دوں، اس مہینے میں ولیوں کے سلطان حضرت داتا گنج بخش اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس ہے، ان کا بھی فیضان حاصل کر لیں، ان کا بھی تبرک لے لیں۔ کشف المحجوب شریف میں داتا صاحب نے لکھا، کس نے بولا؟ داتا صاحب نے لکھا کہ جب تک حق رہا، جب تک کیا رہا؟ حق رہا، حسین پاک حق کے تابع رہے۔
بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ داتا صاحب کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، داتا صاحب کہتے ہیں، ہم تو ان اللہ کے محبوبوں کے پیچھے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جب تک حق رہا حسین پاک حق کے تابع رہے، جب حق اٹھا یعنی حضرت معاویہ کا وصال ہوا تو حسین پاک اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ویسے ہوتے ہو جی شرطیں نہیں پوری کی تو تھوڑا چھوٹا دور ہے، یہ 2 گھنٹے کی بات ہے، 20 سال کا دور حکومت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے بغاوت نہیں کی، امام حسن نے 10 سال کا عرصہ بغاوت نہیں کی۔ اور دیکھو تو صحیح نا، اگر یزید جو ہے تخت نشین ہوتا ہے، حسین پاک اس کو اہل نہیں سمجھتے تو حسین پاک نے اپنا سب کچھ قربان کیا کہ نہیں؟ بولو کیا کہ نہیں؟ کہا یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ علی اکبر بھی قربان ہے، علی اصغر بھی قربان ہے، بانجے بھی قربان ہے، بھتیجے بھی قربان ہے، کنبہ بھی قربان ہے، اپنا آپ بھی قربان ہے، حسین کے ہاتھ یزید کے ہاتھوں میں نہیں جائیں گے۔ اور اگر حضرت معاویہ ایسے ہوتے تو بتاؤ تو صحیح، وہاں تو دونوں شہزادے تھے، حسن پاک بھی تھے، حسین پاک بھی تھے۔ تم ثابت یہ کرنا چاہتے ہو کہ حسن پاک حسین پاک نے وہاں نعوذ باللہ بزدلی دکھائی؟ اللہ کی قسم ہے یہ کوئی چھوٹی شخصیتیں ہیں، یہ وہ ہیں جو شیر خدا کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرت و سرداری کی جناب وراثت عطا کرتے ہیں۔ اگر حسن حسین پاک ان کو غلط سمجھتے تو خدا کی قسم حسن حسین پاک کبھی حضرت معاویہ کے حکومت سپرد نہ کرتے۔ وہ ابھی جس کی بات کر رہے تھے ایک فراٹیا ہے، وہ کہتا ہے جی واقعہ کربلا کی اینٹ اسی وقت رکھی گئی جب حضرت معاویہ کو اقتدار مل گیا۔ تو میں نے کہا اینٹ رکھی کس نے؟ وہ بے وقوفا، تو نے تو امام حسن کو مجرم بنا دیا، تجھے شرم ہی نہیں آتی۔ اور یہ اللہ نے اعزاز اہل سنت کو دیا ہے کہ ہم نبی پاک کے صحابہ کے بھی خادم ہیں، حضور کی اہل بیت کے بھی خادم ہیں۔ اور داتا صاحب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ نے کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اپنے دور حکومت میں سالانہ لاکھ روپیہ نذرانہ دونوں شہزادوں کو پیش فرمایا کرتے تھے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، داتا صاحب کہتے ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں حضرت امام حسن و حسین نذرانہ قبول بھی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ نذرانہ قبول کرتے تھے۔ تو اگر حضرت معاویہ ایسے ویسے تھے قبول کیوں کرتے تھے؟ داتا صاحب نے یہی بس نہیں کی، داتا صاحب فرماتے ہیں شہزادے نذرانہ بھی وصول کرتے تھے، اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتے تھے، اور اس سے صدقات و خیرات بھی کرتے تھے۔ اور داتا صاحب کا تبرک غور سن لیں، بات کو سمیٹوں، بات سمجھیں۔ کشف المحجوب میں داتا صاحب فرماتے ہیں جہاں یزید پلید کا ذکر کیا وہاں جو جملہ لکھا وہ قابل غور اور قابل حفظ ہے، ہمارے لیے سبق ہے، داتا صاحب کا بھی سبق ہے۔ یہ سیدوں کے سردار ہیں جن کی سیادت میں سید ہونے میں شک کی کوئی نہیں۔ داتا صاحب کے سید ہونے میں شک ہے کسی کو؟ اور نہیں نہ سید ہے، کسی اور کے سید ہونے میں شک ہو سکتا ہے۔ جو آج کا فراٹیا نام سیادت کا سید ہونے کا لے کر اہل سنت کا ساری زندگی کھا کر کام ایران کے ٹکوں پر ایران کا شروع کر دے، بولی ان کی بولنی شروع کر دے، اس کے سید ہونے میں شک ہو سکتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں، جملہ ذرا سننا، داتا صاحب فرماتے ہیں یزید بن معاویہ علیہ ما یستحق اخذاہ دون ابیہ، جو حضرت معاویہ کا بیٹا یزید ہے جو اس کا مستحق ہے ذلت کا، خدا اس کو ذلیل کرے، مگر دون ابیہ اس کے باپ کو نہیں، وہ تو صحابی رسول ہے۔ اب بتاؤ داتا صاحب سے بڑا کوئی ہے؟ اہل بیت کا عاشق، اہل بیت کا کوئی اور عاشق داتا صاحب سے بڑا بھی ہے کوئی؟ یہ داتا صاحب کا تبرک ہے، امام حسن کی مہر ہے، حسین پاک کی مہر ہے۔ بتا دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ
اللہ تعالیٰ کا باغی حسن و حسین کریمین کا باغی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہم نے کئی بار اس بات کی وضاحت کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا جملہ بھی پڑھ کے سنایا ہے، حضرت معاویہ کی شانوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو مولا علی کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں، اور نہیں ہے، مولا علی تو مولا علی ہے، اللہ کی قسم ہے ہم تو حضرت امام حسن امام حسین کو بھی امیر معاویہ سے افضل سمجھتے ہیں۔ امیر معاویہ سے حسن پاک بھی افضل ہیں، حسین پاک بھی افضل ہیں۔ ہمارا کہنا صرف اتنا ہے کہ امیر معاویہ سے صحابی رسول ہیں، ان کی بارے میں بات کرنے میں اپنی زبانوں کو لگام وہ صحابی ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، آج کی تربیتی نشست کا یہی سبق ہے۔ سمجھو کہ حضرت امام حسن نے امیر معاویہ کو حکومت دی رضی اللہ عنہ کو، امام حسین اور امام حسن نے دونوں شہزادوں نے بیعت، اور 20 سال کا عرصہ امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی بیعت میں رہے، ان کی اطاعت میں رہے۔ امام حسن امام حسین نے تا زندگی ان کی جناب ان سے بغاوت نہیں کی۔ تو جن سے دونوں شہزادوں کی صلح ہے، ہماری لڑائی ان سے کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری ان سے لڑائی ہو سکتی نہیں ہے۔ تو بات سمجھو، جو ان سے لڑائی کے بات کرے، ان کے بارے میں بکواس کرے، اس کے ساتھ شہزادوں کے ماننے والوں کا تعلق ہو سکتا نہیں ہے۔ اور تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ جن کا عرص دوسرا عرص ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی بارگاہ ہے، لکھنؤ سے ایک شیعہ ملنے کے لیے آ گیا اعلیٰ حضرت بریلوی رحمہ اللہ کو کہ جی میں ہوں تو شیعہ، مگر آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ کہاں سے آیا ہوں؟ لکھنؤ سے آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا چہرہ اس سے پھیر اسے منہ اپنا اس سے پھیر، وہ دوسری طرف ہوا، دوسری طرف سے پھیر لیا، تیسری طرف ہوا، ادھر سے پھیر لیا۔ وہ کہتا بکتا چلا گیا میں تو زیارت کے لیے آیا تھا، مگر تم نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ بعض غلاموں نے کہا سرکار وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، ہو سکتا ہے کوئی اور بات بن جاتی کہ آپ کی مجلس میں صحبت میں بیٹھ کر شاید ہدایت کی بات ہی قبول کر لیتا، آپ نے یہ کیا اس کے ساتھ سلوک کیا؟ اعلیٰ حضرت جو شاہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ امام احمد رضا نے ایمانی غیرت کا ہی درس دیا۔ کس کا درس دیا؟ ایمانی غیرت کا درس دیا۔ امام احمد رضا نے کہا یہ میں نے سبق عمر فاروق سے پڑھا ہے، فاروق اعظم سے پڑھا ہے کہ فاروق اعظم کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس مولا عمر پاک کے پاس ایک جناب آ گیا، مہمان مسافر، کھانا اس کے سامنے چن دیا گیا، کھانا اس کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ابھی کھانا اس نے شروع نہیں کیا کہ اس کی زبان سے کوئی بد مذہبی بد عقیدگی کی بات نکلی، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کھانا اس کے سامنے سے اٹھاؤ اور اس کو دھکے مار کے باہر نکالو، کہ جو بد عقیدہ ہے اس کے لیے ہماری بارگاہ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ ہے ایمانی غیرت کہ منافقوں کو رسول اللہ نے مسجد نبی سے نام لے لے کر نکالا، وغلظ علیہم، رب نے اپنے حبیب کو حکم دیا ہے۔ یہ بات سمجھیں، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ ان ایمان کے فراٹیوں سے ہم حضور کے صحابہ کے بھی خادم ہیں، حضور کی اہل بیت کے بھی خادم ہیں۔ سید بھی وہی لائق تعظیم ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، جو صحابہ کا بھی خادم ہو اور اہل بیت کا بھی خادم ہو۔ پیر سید خلیق شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں، پیر سید اسرار شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں۔ ہم کتنے پرتباق طریقے سے جناب ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، ان کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم صحیح العقیدہ سنی تو سید تو بڑی اونچی شان ہے۔ اللہ کی قسم جو صحیح العقیدہ سنی ہو، پابند شرع ہو، ہم تو اس کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ سید تو سید ہے، جو سید ہے عقیدہ ٹھیک ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے جی میں نبی کی اولاد ہوں، نبی کی اولاد
اولاد ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تجھے چھٹی ہے کفر کو اسلام کر دے اسلام کو کفر کر دے. یہ باتیں سمجھو. اسی بات پر میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. سمجھو یہ بات کہ میں نبی کی اولاد ہوں تو ہم سب بھی اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے کہ نہیں؟ بولو ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہے کہ نہیں؟ آج کے کسی سید کے سید ہونے میں شک ہو سکتا ہے مگر ہمارے ہم سب کے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے میں شک ہو سکتا. یہ پکی ٹھکی بات ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو آج آدم علیہ السلام کی اولاد میں سکھ ہو سکتے ہیں, نبی کی اولاد میں نہیں ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر اس سے یہ کیا بات ہوئی کہ نبی کی اولاد ہے؟ نبی کی اولاد ہو کر احترام تبھی چلے گا, تبھی ہوگا جب اس کا عقیدہ بھی اللہ کے پاک نبیوں کے طریقے کے مطابق ہوگا, صحابہ اہل بیت کے طریقے کے مطابق ہوگا. اب سیدوں کے سردار تو حسن حسین ہیں, جنتی جوانوں کے سردار تو حسن حسین ہیں, جن کو ان کی بات قبول نہیں ہے ان کو ہم کیسے مانیں؟ ہمارا اسی سے تعلق ہے جس کا حسن حسین کریمین رضی اللہ عنہما کے عقیدے سے تعلق ہے. جو ان کے عقیدے والا عقیدہ رکھے, ایمان کے ساتھ محبتیں رکھے اور عقیدہ بھی ہم والا رکھے, وہ ہمارے سر کا تاج ہے. تو حضرات یہی آج کی تربیتی نشست کا جو ہے سبق ہے. جہاں تک اصلاح کی تعلق ہے ہم اصلاح کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہیں. کوئی بندہ دلائل سے بات کرنے کے لیے, بات مسئلہ سمجھنے کے لیے اگر آنا چاہے تو اللہ کے فضل سے ہم 24 گھنٹے حاضر ہیں. مگر کوئی بات کرے تو صحیح, کوئی سمجھنے کے لیے تیار تو ہو قرآن و سنت کے دلائل سے. ہم نے ایسا نہیں ہے کہ جناب لکیر کے فقیر ہو کر ہم یہ باتیں کرتے ہیں. ہم پوری بصیرت سے بالدلائل قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت سے لے کر آج تک جو پوری امت کے اکابر کا, صحابہ اہل بیت سے لے کر آج تک پوری امت کے ولیوں کا جو عقیدہ ہے اس کا نام اہل سنت و جماعت ہے. ٹھیک ہے, کسی مسئلے میں دلائل چاہیے تو آپ بالکل رابطہ کر سکتے. اکثر لوگوں کے پاس میرا نمبر بھی ہے اور ناصر صاحب وغیرہ سے بھی رابطہ ہوتا رہتا ہے. اگر مجھ سے رابطہ نہ ہو سکے تو ناصر صاحب آپ کے پاس موجود ہیں اور دوست آپ جو میرے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں موجود ہیں. بلا تکلف آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اس تربیتی نشست کا ہمارا مقصود یہی ہے کہ یہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی کا جو پیغام ہے وہ ہر بندے تک پہنچنا چاہیے. خود سمجھیں, اپنے احباب کو بھی اس میں جو ہے دعوت شرکت کی دعوت دیا کریں. آئندہ تربیتی نشست انشاءاللہ 6 نومبر کیا تاریخ ہے بلا بولو 6 نومبر جو ہے بروز ہفتہ, یعنی ہر انگریزی مہینے کا جو پہلا ہفتہ 6 نومبر بروز ہفتہ انشاءاللہ ہوگی, جس میں فاضل جلیل عالم نبیل حضرت مولانا عزیز الحسن جلالی صاحب خطیب اعظم راول پنڈی وہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. تمام احباب خود بھی شریک ہوں اور اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیں. آپ اگر کوئی سوال وغیرہ کرنا چاہے تو کر لیں, پھر سلام پڑھیں. جی آپ تو پانی کو کہتے ہیں نا تطہیر, یعنی پانی جو تطہیر والا پاکیزہ پانی جو ہے. آیت کی طرف اس کی طرف اشارہ ہے نا, انما یرید اللہ. اصل میں یہ استعارے اور مجاز ہوتے ہیں نا. جو آیت کریمہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, حبیب کریم علیہ السلام کے گھر والوں رب کریم نے تمہیں پاکیزگی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا. یہ اس پاکیزگی کی طرف اشارہ ہے. جی کوئی اور بات جی
ہاں یہ خواجہ اجمیری رحمہ اللہ کا جو دیوان مطبوع ہے اس میں یہ تو نہیں ہے۔ مفتی اعظم فقیہ اعظم ہند مولانا مفتی شریف اللہ کمجدی صاحب رحمہ اللہ کا فتاویٰ چھپا ہے، اس کا نام ہے فتاویٰ شارح بخاری۔ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ معین الدین نام کا کوئی اور آدمی تھا جس نے یہ شعر لکھے تھے، تو یہ جو شعر ہیں حضرت خواجگان حضرت معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہیں، مگر ان کے دیوان میں یا ان کے اپنے شعر یہ نہیں ہیں۔ اصل میں تعویل بھی بعض علماء نے کی ہے، اس میں یہ ہے کہ جو آخری جملہ ہے اس میں کچھ باتیں ہیں جو قابل وضاحت ہیں، اور کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو تشویش پیدا کرتی ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ پہلا جملہ تو ویسے ٹھیک ہے، شاست حسین بادشاہ حسین، یہ تو ٹھیک ہے، مگر جو آخری جملوں میں کچھ باتیں ہیں وہ نہ عوام کی سمجھ میں آنے والی ہیں، نہ ان کو اس طرح کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ دین کی جو بنا، لا الہ الا اللہ کی جو بنا ہے وہ کسی ہستی کو بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل ہیں، مگر دین کی بنیاد تو وہ نہیں ہے، یا لا الہ الا اللہ کی توحید کی بنیاد تو وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ توجیہ کر لے، کوئی تعویل کر لے، وہ تعویل و توجیہ تو ہر بات میں لوگ کر لیتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں۔ جی کوئی اور بات؟ اصل میں یہ جو آج کل کئی جاہل اور کئی رافضی بات کرتے ہیں کہ یزید کی جو ماں تھی وہ عیسائی تھی، ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہے۔ یزید کی جو والدہ ہے یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی ہے ان کا نام ہے میسون، حضرت میسون۔ وہ قبیلہ جو بنو کلب یا کلبیہ تھا اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا، مگر ان کا عیسائی ہونا یہ بالکل جھوٹی بات ہے، اور ایک رافضی اور شرابی اور خبیث قسم کا راوی ہے ابن درید، یہ اس کی بکواس ہے۔ اہل سنت کے جو اکابر ہیں انہوں نے اس بات کا سختی سے رد کیا ہے، اور بلکہ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ان کے ایمان اور ان کے دین کو عظیم کہا ہے کہ بڑے اچھے ایمان والی تھی، بڑے عظیم ایمان والی تھی۔ اب دیکھیں بات یہ سمجھیں، کسی ماں باپ کی اولاد اگر بری نکلے تو اس میں جرم ماں باپ کا نہیں ہے، بھگتیں گے وہ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان اگر بغاوت کرے، نافرمانی کرے، ٹھیک ہے، تو نوح علیہ السلام سرکار کی ذات اللہ کے نبی ہیں۔ اب کیا نوح علیہ السلام سرکار کی ذات والا سبحان نعوذ باللہ اس کے ذمہ دار ہیں؟ آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل سب سے پہلا قاتل ہے، اور جب تک قتل ہوتے رہیں گے اس کو اس قتل میں اس کا عذاب ہوتا رہے گا۔ اب آدم علیہ السلام تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ تو اچھوں میں برے، بروں میں اچھے بھی ہوتے ہیں۔ سیدنا معاویہ صحابی ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ حضرت میسون ہیں وہ تابعیہ ہیں، یعنی انہوں نے صحابہ کا دور پایا، صحابہ کی زیارت کی، خود حضرت معاویہ صحابی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ وہ عیسائی تھی، اور ایک بدبخت کی میں نے تقریر سنی جو ہمارے علاقے کا بھی ہے، وہ بھی اس طرح کی بکواس کرتا تھا کہ جی وہ اس کے جنہاں حال جو تھے وہ عیسائی تھے، اور جناب اس قسم کے جو جکڑ مارے اس نے کہ جی انہوں نے اس کو انجیل پڑھائی، بائبل پڑھائی، یہ سب باتیں بکواس ہیں اور سب باتیں جھوٹ ہیں۔ یہ باتیں سمجھیں، جس کی جو بات ہے، مثلا یزید کی بات ہے، یزید کو برا کہو، یزید پلید ہے، کل بھی ہم اس کو پلید کہتے تھے، آج بھی ہم اس کو پلید کہتے ہیں، مگر کب جب اس نے خباستیں کی، جب اس نے خباستیں کی اس کی پلیدیاں ظاہر ہوئیں تو اہل مکہ مدینہ نے اس کی بیعتیں توڑ دی۔ واقعہ ہر رائے سے بنیاد پر پیش آیا۔ یزید کی خباست میں، اس کے پلید ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ہم یزید کے وکیل نہیں ہیں، جو برا ہے ہم اس کو برا کہتے ہیں۔ جی کوئی اور بات؟
صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اگلا ماہانہ تربیتی نشست ہے، تاریخ بھی یاد رکھیں، دوست احباب کو اس کی دعوت دیں، لنگر جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ گیٹ پر مل جائے گا اور رسائل وغیرہ بھی مصطفیٰ جانے رحمت پھیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا ان کے مولا کہ ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پھیلا کھو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پھیلا وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء